نشے کی بیمار رویوں پر فتح حاصل کرنا، ریکوری بیہیویئرز یہ ہوتے ہیں۔ نشے کی بیماری تو ماضی میں یا موڈ ڈس آرڈرز یا دونوں کا کمبینیشن تو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ اچھا میری گل منی جائے، پر آپ صحیح فورم پر اگر بات ماننے کا حوصلہ پیدا کر لیں گے نا تو نشے کی بیماری کی شدت آپ کی زندگی میں کم ہو جائے گی، یہ مینیجیبل ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ نشے کی بیماری نے کئی دفعہ آپ کے لیے امبیرسنگ سچویشنز پیدا کی ہیں۔ آپ نے چاہا ہے کہ میں نشہ نہ کروں، میں یہ نہ کروں، میں وہ نہ کروں، لیکن اس نے اپنی شدت کے ذریعے آپ کو مجبور کر دیا ہے کہ آپ اپنی نظروں میں بھی اور اپنے فیملی ممبرز کے نظروں میں بھی آپ کا امیج خراب ہو۔ لیکن جو ریکورنگ پیشنٹس اپنی النس اور اپنے رویوں پر قابو حاصل کرتے ہیں وہی نشے کی بیماری کو ہینڈل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک دھوکہ اور فراڈ ہو رہا ہے جسے ایڈکشن کہتے ہیں۔ سگریٹ میں کوئی سکون ہے نہیں، ہوتا تو اسے سکون آور ریمیڈی کے طور پر میڈیکل سائنس ضرور استعمال کر رہی ہوتی۔ میڈیکل سائنس کی کوئی ضد نہیں ہے، جو چیزیں انسانوں کے لیے فائدے کی ہیں میڈیکل سائنس انہیں مانتی ہے، لیکن جتنی جلدی پتہ لگ جائے اس میں سے نکلیں۔ دنیا میں روزانہ دھوکے ہوتے ہیں اچھے انسانوں کے ساتھ، نشے کے مریضوں کے ساتھ ہونے والے دھوکے کا نام ایڈکشن ہے۔ نشے کی بیماری انہیں یہ تاثر دے رہی ہوتی ہے کہ تم نشے کی استعمال یا نشے کی، اب یہ نشے کا استعمال تو ہے ہی لیکن ساتھ میں یہ دھاگا باندھنا بھی ہے۔ دھاگا باندھنا سمجھتے ہیں؟ دنیا بھر میں ہم انسان، جیسے میں نے کل ڈاکٹر صداقت صاحب کو کہتے ہوئے سنا کہ سگریٹ اینٹی ڈپریسنٹ ہے، تو میں 2-3 دن پہلے ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ڈپریشن میں سرٹن برین ریجنز کو بلڈ سپلائی بھی کم ہو جاتی ہے، اس کا فلو۔ تو کیا آپ واک اور لائٹ ایکسرسائز، جس کو کیٹیگرائز ایسے کیا جاتا ہے لو انٹینسٹی ہائی فریکوینسی، آپ ایسی ایکسرسائزز کو سمجھتے ہیں نا، یعنی ان کا بوجھ نہیں ہوتا، ان کا سٹریس زیادہ نہیں ہوتا، پر انہیں بار بار کیا جائے، جیسے واکنگ ہے، سوئمنگ ہے، بہت کم ویٹس کی ریزسٹنس ٹریننگ ہے، ایسی ایکسرسائزز کو لو انٹینسٹی ہائی فریکوینسی انداز میں جب کیا جاتا ہے تو اس سے سرٹن برین ریجنز کو پھر بلڈ فلو بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی اسموکنگ کا جو ڈپریشن کا کمپوننٹ ہے اس پہ کیوں نہیں کام کرتے؟ میں آپ کی آنیسٹی پر شک نہیں کروں گا، مجھے لگتا ہے کہ تسی کر دیو پھر چھڑ دین دیو، پھر کر دیو پھر چھڑ دین دیو۔ یہ شیم رسپانس بھی ہے جسے پروکاسٹینیشن کہتے ہیں۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا عام طور پر اس کی ٹرانسلیشن ہے کاموں کو ٹالنا، لیکن اس کا پورا مطلب یہ ہے کہ یا تو کسی کام کو شروع نہ کر پانا، اور اگر شروع کر لینا تو اخیر تک نہ لے جا سکنا، مکمل نہ کر پانا، پروکاسٹینیشن اسے بولتے ہیں۔ یہ دنیا میں ہم انسانوں کو ہونے والے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے، لیکن اگر شیم ہو تو یہ شیم رسپانس بھی ہے۔ شیم رسپانس ایسی علامات کو کہتے ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ اس بندے کو، بیچارے کو شیم کا سامنا ہے۔ پروکاسٹینیشن جیسے پرسسٹنس از این ایگزیکٹو اسکل، یعنی کسی کام کو سٹارٹ کرنے کے بعد پرسسٹنٹلی اس پہ ڈٹے رہنا جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے۔ لیکن عام طور پر پھر نوجوان اس مشکل کا شکار ہوتے ہیں، شیم بھی خرابی کرتی ہے، مائکرو ایڈکشنز بھی ہوتی ہیں۔ ہم سب کو بیماریوں کے ساتھ اپنی بیچارگی کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اس سے ہمیں بیماریوں سے نکلنے میں مدد ملے گی۔
ایکچولی ہمارے دماغ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ بیماریوں کے ساتھ ہمارا بنے گا کیا. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ بیماریوں کے ساتھ ہمارا بنے گا کیا. اکثر اوقات ڈاکٹر صاحبان بھی ہمیں وقت کی کمی کی وجہ سے پوری بات نہیں بتا پاتے, تو وہ دو کام کرتے ہیں. یا تو وہ انتہائی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, یا وہ انتہائی بڑے بڑے کانسیکوینسز مثلاً ڈرا دیتے. ڈر کا ایشو یہ ہے کہ اگر ابھی آ بھی رہا ہے تو شام تک یا کل تک یا پرسوں تک ہو سکتا ہے نہ رہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا, انسان ایسے بھی سوچتا ہے کہ اٹ ول نیور ہیپن ٹو می. مثلا اگر کسی ڈائبیٹک سے کہا جائے کہ جناب اگر اسی طرح آپ کی بلڈ شوگر پرسسٹنٹلی ہائی جیسے رہتی ہے رہے گی تو آپ کے تو اعضاء خراب ہو جائیں گے, آپ کا دل ٹھیک کام نہیں کرے گا, آپ کو زخم ہو جائیں گے, ہو سکتا ہے آپ کا کوئی فنگر کوئی لیم کاٹنا پڑے. اچھا وہ جب دیکھے گا نا یار ٹھیک تو ہیں, وہ گویا ہم ہی کر دے پہنا. اس کے مقابلے میں جو حقیقت حال ہے آج اور ابھی کی وہ اسے بتا دینا چاہیے. جیسے میں نے یہ سیکھا کسی سے, اور میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے خون کو شیرہ بنایا ہوا ہے, بھلے اس میں سے جلیبیاں ڈال کے نکال لیں. ظاہر ہے اگر خون کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ 80 اور 120 ملی گرامز پر ڈیسی لیٹر کے شوگر گلوکوز لیولز کے اندر رہے, اور اگر کسی کی اس سے 4 گنا 5 گنا زیادہ رہنے لگے تو شیرہ ہی بن جائے گا نا خون پھر. اچھا اس سے بات کچھ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں جو انتہائی بات ہوتی ہے نا وہ کبھی کبھار ہم کر دیتے ہیں ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ڈاکٹر صاحبان, کہ یا تو ایسی تسلی دینی ہے جو ٹھیک نہیں کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں, تہاڈا مسئلہ حل ہو جائے گا, یا تو بے جا گارنٹی دے دینا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں, حوصلہ ہی نہیں. صحیح حقیقت حال بتانی چاہیے کہ اگر آپ اچھا مینج کریں گے تو آپ نان ڈائبیٹکس کی طرح زندگی گزاریں گے فار پریکٹیکل پرپزز, اور اگر آپ اچھا مینج نہیں کریں گے تو پھر بیماری کی دکھ تکلیف پریشانیاں خدا نخواستہ آپ کو فیس کرنا پڑ سکتی ہیں. یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ کسی بھی پیشنٹ کے دماغ میں یا کسی بھی جینٹل مین کے دماغ میں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں بیماری کے ساتھ پہلے جیسا پروڈکٹیو انسان نہیں رہوں گا, مجھے بیماریوں سے بچنے, اور اگر مجھے ہو گئی ہے تو اس کو مینج کرنے کا لائف سٹائل اپنانا پڑے گا. می ود النس از اے بیٹرڈ چوٹ کھایا ہوا انڈیویجول. میں نے اس کانٹیکسٹ میں بیچارے کا ورڈ یوز کیا. اور میں اگر اچھا مینج کروں گا تو فار پریکٹیکل پرپزز ایسے ہوگا ایز اف میں بیمار ہوں ہی نہیں. جیسے آپ نے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ کے سامنے ایک فریز لکھا دیکھا ہے, ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان لائف سٹائل ود HbA1c 5.5. HbA1c از اے میجرمنٹ کہ پچھلے 3 مہینے میں کیا بلڈ گلوکوز لیول آن ایوریج رہے. اس کو ظاہر ہے پرسنٹیجز میں کیا جاتا ہے, اور اس کی جو نارمل رینجز ہیں وہ 4.5 to 5.5 ہے. تو اگر اچھے علاج اور مینجمنٹ کے ساتھ کسی کو 5.5 رکھی جائے تو فار پریکٹیکل پرپزز ڈائبیٹک ہونے کے باوجود وہ نان ڈائبیٹکس جیسا ہی ہے, فنکشنل بھی ہے, اور اس کے ٹیسٹ ایسے ہی ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے ہی نہیں. اسی طرح کسی ریکورنگ ایڈکٹ اور الکوہلک کی بھی خدمت کی جا سکتی ہے. اسے بتایا سکھایا جا سکتا ہے کہ کیا کرنے سے وہ بالکل صحت مند انسانوں جیسی زندگی گزار سکتے ہیں. ایڈکشن الکوہلزم کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب سفرنگ ہی رہنی ہے. ایڈکشن الکوہلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قدرت نے ہمیں کمپیل کر دیا ہے کہ ہم ایک نئے انداز میں اپنی سوچوں کو اور اپنے لائف سٹائل کو ترتیب دے لیں تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں. ہم اس ایمان سے اپنی جان چھڑا لیں جو نشے کی بیماری کے ساتھ آتا ہے کہ نشہ کسی شکل میں مجھے کچھ نہ کچھ
سہولت یا سکون دے سکتا ہے. نشے کی بیماری میں نشے سے سکون نہیں آتا. کم سے کم تکلیف سے بچا سکتا ہے. نشے کی بیماری میں نشے سے فائدہ ملتا ہی نہیں, نقصان ملتا ہے. ہاں, وہ جو نشے کا مریض ہوتا ہے وہ نشے کا مریض بننے سے پہلے نشے سے فائدے اٹھا رہا ہوتا ہے, جو کہ اچھی بات نہیں ہے, پر فائدے تو ہوتے ہیں. اس کو لگتا ہے کہ جب وہ نشہ کر رہا ہے تو اس کو کوئی سٹریس نہیں ہے, اور یہ سچ ہے. اور جو ایگنی انگزائٹی ہوتی ہے کیمیکل امبیلنس سے, اگر اس کو بہتر کرنے کے لیے, چلے میں ہیروئن کی مثال لے لیتا ہوں, استعمال کی جائے تو پین دا کچھ بچتا ہے. کتنا پوٹنٹ پین کلر ہے یہ ہر طرح کی ذہنی اور جسمانی تکلیف کو اڑا کے رکھ دے گا, اور بندے کو لگے گا کہ تکلیف داتے مسئلہ ہی کوئی نہیں. ایٹ دا سیم ٹائم تکلیف اس بندے کی زندگی میں رہے گی, کیونکہ تکلیفیں یا چیلنجز یا پریشانیاں یا انٹوورڈ معاملات یہ تو ٹھیک کرنے کا ہم سے تقاضا کرتے ہیں نا کہ ہم انہیں اٹینڈ کریں. اگر ہم اٹینڈ نہیں کریں گے, صرف کسی طرح ان سے اپنا دھیان ہٹا لیں گے, تو اس طرح تو نہیں ٹھیک ہوتا. پر ہیروئن سے یا سوسیگون سے یا نلبن سے یا ٹرمول سے کسی کو یہ امپریشن مل سکتا ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور میں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. تو ایک مرتبہ میں اسی طرح مجھے پین ہوئی, میں گورنمنٹ کالج سے نکل کے میں کہیں جا رہا تھا, تو راستے میں طبیعت خراب ہوئی, تو میں عمر ہاسپٹل آ گیا. یہ 99 کی بات ہے. جن سے میں ملنے چاہ رہا تھا وہ ایک اے ایس پی صاحب تھے میرے گورنمنٹ کالج کے سینئر. تو خیر میں گاڑی میں سے اتر کے گڈی کی چابی چھاڑ کے تھے اندر چلا گیا. تکلیف بہت زیادہ تھی. ڈاکٹرز نے مجھے پہلے ایک دوائی دی, پھر دوسری دوائی دی, پین نہ ٹھیک ہو. اتنی کی دیر میں اے ایس پی صاحب آ گئے. انہوں نے اتنے لوگوں کو گالاں شالاں کڈیاں شروع کر دیتی. اتنے پڑھے لکھے آدمی, لیکن پتہ نہیں شاید مجھے دیکھ کے تکلیف میں, بیکاز آئی واز آل کرلڈ اپ, اور میں رسپونڈ اس طرح نہیں کر رہا. وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ظاہر ہے مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے, پین ہو رہی ہے. وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں گاڑی کہاں ہے, کھلی ہے, بند ہے, ٹھیک ہو, گھر میں کسی کو پتہ ہے. ہوتا ہے نا یہ جو پیشنٹس کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں نا, یہ بھی کئی مرتبہ پینک کر کے نا تو پیشنٹ کی ایگنی کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. بھائی ایک بندے نو کڈنی پین ہو رہی ہے, دس ٹو شیل پاس. لیکن اب آپ اس میں میری معذرت بھی قبول کیجئے پلیز, میں دل سے آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں, ٹریٹمنٹس انکنوینئنٹ بھی ہوتی ہیں. ٹریٹمنٹس کو کبھی ڈیزائن ہی نہیں کیا جاتا ود کنوینئنس ان مائنڈ, اس لیے ٹریٹمنٹس انکنوینئنٹ ہوتی ہیں. اور یہ اچھی خاصی ذمہ داری ہے. دنیا کو یہ فریز سن کے لگتا ہوگا لو اے کڑی گل ہے, نہیں. جو ایڈکشن, الکوہلزم اور موڈ ڈس آرڈر ریکوری سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی, اور میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں, میں اس کا ریگارڈ کرتا ہوں, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آپ نے ون ڈے ایٹ اے ٹائم کے پرنسپل یا ٹول کو استعمال کرنا ہے کہ آپ کو نا سگریٹ چھوڑنے کا خیال بھی تو تکلیف اور اذیت دیتا ہے نا, کیونکہ سگریٹ تواڈے بچپن دا ساتھی ہے. آئے ہائے آئے ہائے. وہ پچھلے دنوں میرے ماموں, ان کی وہ بہت بیمار ہو گئے, اور پھر وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے, اور پھر وہ روم میں تشریف لائے, اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے مجھے بتایا, مجھے لگا وہ کانسٹیپیٹڈ ہے, تو میں پوچھ لیتا. تو انہوں نے مجھے ایسے ہی کہا, بس جن کا ذکر کر رہے تھے انہوں نے گالاں نہیں کڈیاں, لیکن انداز یہی تھا کہ یار انہوں نے من سگریٹ نہیں پین دی. میں نے کہا نہیں, انہیں اس طرح سے اسموکنگ سیسیشن کی بجائے کوئی پیچ یا کوئی ایسی چیز ان کے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق, کیونکہ ان کی عمر 58 ہے, میں بتاتا ہوں, ان کی عمر 58 ہے اور انہوں نے 50 سال سگریٹ پی ہے. عام ہے 8-9 سال کی عمر میں سگریٹ, یہ بدقسمتی کی بات ہے, میں کوئی فخر سے بات نہیں کہہ رہا,
جو بھی بچہ یہ چوائس کرتا ہے تو وہ تو پھر بہت تکلیف اٹھاتا ہے نا. لیکن ہم انسانوں کو یہ دقت بھی پیش آتی ہے کہ جب ہم کسی چیلنج سے گزر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے اندر مایوسی بھی ہوتی ہے, ہمیں کامیابی کا اتنا یقین بھی نہیں ہوتا, ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرا مسئلہ حل ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اور یہ پروفاؤنڈ معاملات میں زیادہ ہوتا ہے, یعنی ایڈکشن الکوہولزم تو بہت بڑا اور پروفاؤنڈ مسئلہ ہے نا, یہ کوئی چھوٹی موٹی روزمرہ زندگی کا چیلنج نہیں ہے, کیونکہ ایڈکشن کی ریکوری ہم سے زیادہ سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہے. بس آپ کا اور ہمارا یہ جو کام ہے جسے ریکوری کہتے ہیں, یہ ہم سے زیادہ محنت اور زیادہ سنجیدگی کی توقع کرتا ہے, اس کے بغیر یہ ہوتا نہیں ہے. یہ ہم آپ کو کوئی ڈراتے ڈروتے تھوڑی رہتے ہیں, آپ کو پریشان تھوڑی کرنا چاہتے ہیں, ہم تو آپ کو ایک ریالٹی بتا رہے ہیں کہ سنجیدگی اور کمپلائنس کو بڑھانے سے ایڈکشن اور موڈ ریکوری آتی ہے. یہ ضرورت ہے اس کام کی, اس میں میری اور آپ کی ذات کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے. ہماری مرضی تو یہ ہے کہ آپ کبھی بیمار ہی نہ ہوتے, آپ کی بھی یہی ہوگی, لیکن آپ کے ساتھ تو حادثہ ہو گیا نا جسے ایڈکشن کہتے ہیں. یہ حادثہ ہے, یہ جس کے ساتھ ہوتا ہے نا اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہے یا آگے جا کے ہونے والا ہے, اس بیچارے کو نہیں پتہ ہوتا. پلس ایڈکشن کی بیماری میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ یہ ڈیٹیریریٹو سٹیج سے پہلے نہ پیشنٹ کو پوری طرح پتہ لگتی ہے, نہ گھر والوں کو پوری طرح یقین آتا ہے کہ سیریس مسئلہ ہو چکا ہے. اس سے پہلے کی جو 2 سٹیجز ہوتی ہیں اس میں گزارا مزارا ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ منورنگ کرنے سے, تو امپریشن یہی ہوتا ہے کہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, نشہ کرتے ہیں پر کسی طرح چل بھی رہا ہے. پھر ڈینائل کی وجہ سے کوئی پیشنٹ خود بھی ایسا ہی سوچتے ہیں اور انیبلنگ کرنے والے بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا بزنس کر رہے ہیں یا وہ بہت اچھی پڑھائی کر رہے ہیں, حالانکہ ایڈکشن سیٹ ان کرنے کے بعد پڑھائی, بزنس, رشتے ناتے اور زندگی کے تمام معاملات پہلے جیسے نہیں رہتے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, شیم انڈیوسنگ کا جو ٹرم ہے نا, یا شیم انڈیوسنگ کا ماحول, یہ آپ پر یہ ٹرم اپلائی نہیں ہوتی. کیوں بھلا؟ کیونکہ آپ شیم ریکوری ٹریننگ میں ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی طرح کی جدوجہد نہیں کر رہے. تو اپنے دماغ سے یہ خیال بھی نکال دیں کہ آپ پر شیم انڈیوسنگ ماحول پوری طرح اثر انداز ہوگا, پر اس کے ساتھ گزارا کرنا سیکھ لیں. دیکھیں, ریکوری اور ریہیبلیٹیشن کا ایک پرنسپل یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کی کوشش کریں, ہم اپنے حصے کا کام کریں, کاموں کو بہتر کرتے رہیں, لیکن جو کسر رہ جائے اس کو فیس کر لیں, برداشت کر لیں, کیونکہ ایسا کئی مرتبہ ممکن نہیں ہوتا کہ تمام تر اچھی کوشش کے باوجود کریونگ کو 100% ختم کر دیا جائے یا کسی قسم کا مسئلہ نہ ہونے دیا جائے. تمام تر اچھی کوششوں کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ کمی کمزوری رہ سکتی ہے یا نئی کمی پیدا ہو سکتی ہے. زندگی اسے ہی کہتے ہیں. اس میں ہم جب ایک دریا کے پار اترتے ہیں نا تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہمیں ایک اور دریا کا سامنا ہے. تو اس بات کو بھی مان لینا چاہیے کہ لائف کیسے ہوتی ہے, کیونکہ ایڈکشن میں اور موڈ ڈس آرڈرز میں نا لائف کی انڈرسٹینڈنگ ہی بدل جاتی ہے. لائف کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ یہ ہو جاتی ہے کہ لائف تو ہونی چاہیے جس میں میری مرضی چلے. ویسے ایڈکشن کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ ایڈکشن از ایڈکشن ٹو اے سبسٹنس اینڈ اٹ از آلسو ایڈکشن ٹو کنٹرول. یعنی دل چاہتا ہے
کہ میری مرضی چلے اور ہر وقت چلے اور ہر جگہ چلے. اٹ از ویری بیڈ بیکاز دیر از نو کنٹرول. صرف ایک ہستی ہے جس کا کنٹرول ہے, گاڈ آل مائٹی. باقی آپ کی, ہماری, ہم سب کی تو کبھی چلتی ہے, کبھی نہیں چلتی. جو لوگ اپنے نشے کی بیماری پر فتح حاصل کرتے ہیں نا, اس سے پہلے انہیں بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں, انہیں اپنے موڈ مزاج پر قابو پانا پڑتا ہے, انہیں موڈ کو ہینڈل کرنا. یار ریکوری کوئی مذاق تھوڑی ہے, یہ تو دنیا کے گنے چنے لوگوں کے حصے آنے والی سکسیس ہے. آپ اسے کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے گا. اگر 1,00,000 لوگ ریکوری کی جرنی کو سٹارٹ کرتے ہیں نا, تو آپ کے خیال میں کتنے % لوگ ہیں جو کامیابی تک پہنچ جاتے ہیں؟ ہاں, پر یہ جو ایڈکشن ہوتی ہے نا, یہ کوشش کو بھی ایروڈ کرتی ہے مختلف ہیلوں بہانوں سے. ٹھیک ہے, پر ایڈکشن کوشش کو ایروڈ کرتی ہے, یہ موڈ کو خراب کرتی ہے, یہ حوصلے کو توڑتی ہے, یہ امید کو ختم کرتی ہے, کبھی امید ٹوٹتی بھی ہے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کام, کسی انسان, کسی جذبے, کسی چیز کو پرفیکشن یا کاملیت حاصل نہیں ہے. ہم ارادے بناتے ہیں, ہمارے ارادے ٹوٹتے بھی ہیں اور ہمارے ارادے پورے بھی ہو جاتے ہیں. پر اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے. وہ جب ہم دکھی ہو کے دری بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں نا, وہاں سے پھر ہمارے مسائل اور بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو ہمارے پر کوئی چیلنج آن پڑتا ہے جیسے ایڈکشن, دوسرا ہم ہمت اور حوصلہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. چلیں ریکوری تو بعد کی بات ہے, اچھے علاج تک پہنچنا دنیا میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. امریکہ میں کچھ سال پہلے اسٹیٹسٹکس پتہ کیا تھی؟ لیس دین 10% ایڈکٹس ہیڈ ایکسس ٹو اینی کائنڈ آف ٹریٹمنٹ. ابھی میں اچھی ٹریٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا. ویسے آپ کو جب بھی ولنگ ویز کی کسی بات پر زیادہ اعتراض ہوا کرے تو میں آپ کو ATC نیو یارک کا بتا سکتا ہوں. یونائٹڈ نیشنز کے سامنے نیو یارک میں پائے جانے والا ایک ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر, جس کے بارے میں مجھے ڈاکٹر صداقت صاحب نے بتایا کہ اتنے کمیونل واش روم سی لینا اچ مریض کٹھے ہی نہ دے پیسہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ولنگ ویز کو بہتر اور بہتر اور بہتر نہ بنائیں, لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار ہم اچھی سہولتوں کے ہونے کے باوجود سوچتے ہیں کہ یار نمک کاٹے, مرچ زیادہ ہے. دیکھیے, ڈاکٹر صداقت صاحب کی بات کو پوری طرح سمجھ لیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کی بات کو سمجھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صداقت صاحب جب ذکر کر رہے تھے تو وہ سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ یا اچھی ٹریٹمنٹ جیسے سٹینڈرڈائز ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں اس کا ذکر کر رہے تھے. تمام پیشنٹس کا میں ذکر کر رہا ہوں جن میں سے بہت کم لوگوں کو کسی بھی طرح کی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. اپنے دل کی بات, اپنا معافی الضمیر, اپنا جو بھی دماغ میں ہے وہ بیان کرنا. بہت اچھے اعصاب اور بہت اچھی مینٹل فیکلٹیز موڈ ڈس آرڈر کے پیشنٹس اور ریکورنگ ایڈکٹس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہیں. اس کا ثبوت دوں, اتنے سالوں کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی جب یہ کام کاج اور عملی زندگی میں آتے ہیں نا تو تیزی سے کامیاب ہو جاتے ہیں. ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دیٹ؟ ہیو یو اراؤنڈ اینڈ اٹ از گڈ ٹو لسن فرام آور ڈاکٹر صاحب اباؤٹ یو. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں اپنے آپ کو, لیکن یہ یاد رکھیے ایڈکشن ریکوری یا ریہیبلیٹیشن کے کام کو ایسے نہیں کیا جا سکتا کہ کسی قیمتی انسان کو, بیٹے کو, بھائی کو یا کسی دوسرے عزیز کو جسے ایڈکشن یا موڈ ڈس آرڈر ہو گیا ہے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. جو چیزیں جنہاں دا کوئی سائن ہی نہ ہوندا انہاں دا کوئی حال بھی نہیں ہوندا, جنہاں دا کوئی والی وارث نہیں وہ بیچارے تنگ ہی نے. تو اگر آپ کی, میری, ہم سب کی کوئی پرواہ کرتا ہے, ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ ہاؤس رولز ہیں, ایسے کر لیجئے, ایسے نہ کیجئے, اس طرح کر لیں, اس طرح نہ, تو یہ تو بڑی خوش قسمتی کی پوزیشن ہے.
کہ اگر مجھے ایڈکشن اور ایڈکشن کی خرابیوں نے امبیرسمنٹس کا تحفہ دیا ہے تو آئندہ میں اپنی عزت میں کمی کرنے والے کام کو نہیں کروں گا. اگر یہ میرے دماغ میں یہ سوچیں بھی پیدا کرے گی کہ یو ور بیٹر ود ڈرگس, تو اس وقت میں اپنے آپ کو یاد دلاؤں گا کہ نہیں, یہ ہوتا ہے ڈرگس کے ساتھ. اسے ڈسفورک ریکال اسے ہی تو کہتے ہیں. اور ایڈکٹس, ریکورنگ ایڈکٹس جب اس سہولت سے فائدہ اٹھانا شروع کرتے ہیں نا, کہ جو ہی ان کے دماغ میں آتا ہے کہ نشے کی زندگی بہتر تھی, تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات سوچ لیتے ہیں جو امبیرسمنٹ, دکھ, تکلیف, پریشانی انہیں نشے کی بیماری کی وجہ سے فیس کرنی پڑی, تو نشے کی بیماری کا فوری طور پہ زور ٹوٹ جاتا ہے. ان کا دماغ نشے کی بیماری کی ہائی وے پہ چڑھے رہنے کی بجائے عقل اور سمجھ بوجھ کے ٹریک پہ چڑھ جاتا ہے. پر ظاہر ہے یہ کام وہی کر سکتے ہیں, یہ کام ان کی جگہ کوئی اور نہیں کر سکتا. ان کے کوچز, ان کے اسپانسرز, ان کے مینٹورز, ان کے ڈاکٹرز انہیں صلاح دے سکتے ہیں, پر یہ کام کرنا انہوں نے ہے. اور جب تک وہ نہیں کریں گے, ایڈکشن بھیس بدل بدل کے گھیرنے آتی رہے گی. کیونکہ ڈرگ کے بغیر انسان اصل زندگی میں آ جاتا ہے اور اسے اپنی ولنریبلٹیز دکھائی دینے لگتی ہیں. جیسے سردی کا موسم آتا ہے جب, تو باقی انسانوں کے اعصاب پر تو جیسے اثر انداز ہوتا ہے تو ہوتا ہے, لیکن موڈ ڈس آرڈرز یا موڈ کی خرابیوں میں بہت اثر انداز ہوتا ہے. پر بات یہاں تک نہیں نا پھر ہونی چاہیے, پھر بات یہاں تک ہونی چاہیے کہ ہم کچھ ایڈیشنل سیف گارڈز ان پلیس کر دیں. ہماری ولنریبلٹی ہے تو ہم ایڈیشنل سیف گارڈز ان پلیس کر دیں, اس سے آسانی پیدا ہوگی. ریکوری کی جو بیہیویئرز یا ریکوری کی جو زندگی ہے نا, یہ لبریشن کی زندگی ہے. اس میں انسان مان لیتا ہے کہ مجھے ان دقتوں کا سامنا ہے اور میرے لیے یہ وے آؤٹ ہے. وہ ہر وقت دکھی نہیں رہتا, وہ اپنے دل کو منا لیتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ یہ والا حادثہ ہو چکا ہے. اسے گریف مینجمنٹ کہتے ہیں نا.